ابھی اندلس کا دارالسلطنت طلیطہ تھا۔ امیر عبدالعزیز طلیطہ میں ہی تھا۔ ابو النصر رات کو طلیطہ کے مضافات میں پہنچا۔ قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنی پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا، جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی یہاں آ چکا تھا، اس لیے مختلف اور اہم جگہوں سے وہ واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے۔ مورخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا۔ شاید اس لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے، امیر حبیب ابن عبیدہ۔ ابو النصر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت حبیب کا ایک رفیق کار زید بن نابے اس کے پاس آیا بیٹھا تھا۔ خادم نے اسے اطلاع دی کہ ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ حبیب باہر آیا۔ کون؟ حبیب نے ابو النصر کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا، کیا تم ابو النصر نہیں ہو؟ کس کے لیے خلیفہ کا پیغام لائے ہو؟ صرف تمہارے لیے، ابو النصر نے کہا۔ خلیفہ کا کوئی خاص اور خفیہ پیغام ہے۔ حکم ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام لے لو، مجھے چھپا لو، میں جواب لے کر چلا جاؤں گا۔ حبیب ابن عبیدہ نے اس سے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھے۔ اپنے کمرے میں جا کر زید بن نابے کے سامنے حبیب نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالا۔ پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام لمبا نہیں تھا۔ مورخ دوزی اور اسکاٹ لکھتے ہیں کہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیغام زید نے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا، امیر اندلس عبدالعزیز کو قتل کر دو۔ زید نے پیغام پڑھا، اور اس کا سر دمشق بھیج دو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابن نابے حبیب نے کہا، تم جانتے ہو موسیٰ بن نصیر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے۔ میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کروا دوں؟ نہیں، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ پھر خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زید بن نابے نے کہا، اس خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو، بچے بچے کو قتل کروا دے گا۔ قتل سے پہلے تمہیں قید خانے میں بند کر کے اتنی اذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی کئی بار مرو گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ کہو تو ضرور دوں گا۔ زید نے کہا، ابن عبیدہ، تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی، لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور سلیمان کی انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی وہ اس کے حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ یہ 5 بنو امیہ میں سے تھے۔ یہ سب امیر عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشکل یہ پیش آئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔
اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائی ابھی جاری تھی۔ عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو عاجز ہو چکے تھے، وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ امیر عبدالعزیز اچانک کسی نہ کسی محاذ پر چلا جاتا تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، جو ایسی بری طرح سے ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پن کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا۔ عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا، اس تک تو تیر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس قاتل نے، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا، ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتے تھے اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا، چشم زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس سر کو اٹھایا اور پیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ ہوا کیا ہے، قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا۔ وہ حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب نے اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا، سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا گیا اور حبیب نے یہ تھیلا مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو النصر کو دیا۔ یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا، حبیب نے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ ابو النصر نے پوچھا۔ خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے، حبیب نے کہا۔ ابھی چلے جاؤ۔ ابو النصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً 20 دنوں بعد وہ دمشق پہنچ گیا۔ تھیلا خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا۔ سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے کہکہا لگایا، امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ۔ خلیفہ نے حکم دیا، اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو۔ خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا گیا۔ موسیٰ، جو پہلے ہی ایذا رسانی، صدمے اور ذلت سے سوکھ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا، انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا، اور کیسے جوان کو ضائع کیا؟ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ قیطبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ تو قبل از مرگ دوران قید اس نے کہا تھا، اے امت رسول عربی، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تجھے زوال سے کون بچائے گا؟ امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ
کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، اور اس کے 1.5 سال بعد سلیمان بن عبد الملک بھی مر گیا۔ یہ داستان نہیں، یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے۔ اس داستان کا آغاز 5 رجب 92 ہجری بمطابق 9 جولائی 711 عیسوی ہوا تھا، جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک نے اس کی کنواری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے، اور وہ اس بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے جو وہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ شکریہ۔